الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کافی عرصے سے ہمارے کچھ احباب نے ہمیں حکم فرمایا کہ مدنی قاعدہ یا رحمانی قاعدہ کی ویڈیوز آپ بنائیں اور ہمیں ان کے اسباق اور ان کے مدنی قاعدے کے متعلق آپ کچھ ہمیں تعلیم ارشاد فرمائیں۔ تو اس ٹاپک کو لے کر آج ہم حاضر ہوئے ہیں اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مدنی قاعدے کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کی مکمل تعلیم اور اس کے جو قوانین ہیں وہ آپ لوگوں تک ہم پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کو صحیح سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، مدنی قاعدہ شروع کرنے سے قبل آپ حروف مخارج کا اس کو دیکھیں کہ حروف مخارج کون ہیں اور حروف مخارج کیا کیا ہے، حروف مخارج کیا کام کرتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آپ جیسے مدنی قاعدہ کھولتے ہیں، مدنی قاعدہ کھول کر آپ کے صفحہ نمبر 2 پر، مدنی قاعدے کے صفحہ نمبر 2 پر حروف مخارج کی ایک ٹیبل ہوتی ہے۔ جیسے آپ حروف مخارج کی وہ ٹیبل کھولیں گے، پہلا صفحہ کھولیں گے، تو آپ کو اس پہ جو حروف مخارج نظر آئیں گے جس میں مخرج کا نام ہوگا، حروف کا نام ہوگا، حروف کے القاب ہوں گے، اور مخارج یعنی جس جگہ سے حرف ادا ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہے۔ تو ہم آج انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق آپ سے گفتگو کرتے ہیں کہ مخرج کہتے ہیں کہ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ اب آتے ہیں کہ مخرج کا نام، حروف اور حروف کے القاب اور مخارج۔ مخرج حلقی مخرج، حمزہ، ہا، ان حروف کے القاب جو ہے حروف حلقیہ ہیں، اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کا جو بالکل نیچے والا حصہ ہوگا یہاں سے یہ حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ دوسرے حروف حلقی جو ہیں عین اور حا، عین، حا، ان کو بھی حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ یہ حلق کے درمیان حصے سے، حلق کا جو بالکل سینٹر ہے یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اور غین، خا، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یہ بھی حروف حلقی ہیں۔ حلق کا جو بالکل اوپر والا حصہ ہے، جو سب سے حلق کا اوپر اور یہاں جو حصہ ہے یہاں سے حروف حلقی ادا ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں لسانی مخارج۔ قاف، قاف جو ہے یہ لسانی مخارج ہے، اس کو حروف لہویہ بھی کہتے ہیں، اور یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ قاف زبان کی بالکل جو جڑ ہے اور حلق کے پاس جو زبان کی جڑ ہوتی ہے یہاں سے، اور زبان کا جو تالو کا جو نرم حصہ یعنی جو
तालु का जो पीछे वाला हिस्सा होगा, जो जिसको नरम हिस्सा होता है, वहाँ से ये खौफ अदा होता है। लिसानी मखारिज में हरूफ लहविया में जो है वो काफ भी है, काफ। ये ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। ज़बान की बिल्कुल जड़ और तालु का सख्त हिस्सा। कैफ। लिसानी मखारिज में जीम, शीन, या, इनको हरूफ शजरिया भी कहते हैं। ये ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान हिस्से से अदा होते हैं। दौद, इसको हरफ हाफिया कहा जाता है। ये ज़बान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। ये भी लिसानी मखारिज है। लैम, इसको हरूफ तरफिया भी कहते हैं। ये ज़बान का किनारा और दवाहिक से सनाया तक ये मसनों से अदा होते हैं। हम इंशाअल्लाह आपको ये दांतों के नाम वो भी अर्ज करेंगे। सनाया कहते हैं जो अगले जो दांत हैं, ऊपर वाले दांत, जो सामने वाले दो दांत ऊपर वाले हैं, इनको सनाया उलिया कहा जाता है। नीचे वाले जो दांत हैं, आगे वाले हैं, इनको सनाया सुफला कहा जाता है। नून, ये ज़बान का किनारा और अनयाब से सनाया तक नून के दांतों की जड़ से भी अदा होते हैं। गौ, ज़बान की नोक और मुकाबिल के तालु से अदा होते हैं। क़ा, दाल, ता, इनको हुरूफ नित्इया यानी ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों के जड़ से अदा होते हैं। ज़ा, ज़ाल, फ़ा, इनको हुरूफ लिस्सविया भी कहते हैं, यानी ज़बान का सर और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से ये हुरूफ अदा होते हैं। स्वाद, ज़ा, सीन, ये हुरूफ सिफरिया हैं। ये ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों से अदा होते हैं। ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। फ़ा, इसको हुरूफ शफविया भी कहते हैं, यानी कि ऊपर इनके जो मखारिज हैं, ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठों के तर हिस्से से, ऊपर का जो दांत होते हैं इनके किनारे और नीचे वाला जो होंठ है इनके तर हिस्से से फ़ा अदा होता है। बा, मीम, वाव, बा दोनों होंठों के तर हिस्से से, मीम दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से और वाव दोनों होंठों के गोलाई से अदा होता है। इनको शफवी मखारिज कहते हैं। अब जोफ़ी मखारिज जो है हुरूफ मद्दा, अलिफ, वाव, या, ये जोफ़ यानी दहन यानी मुंद का खुलासा है। खैसू, नाक का बांसा, ये गुना का मख। अब नाज़रीन मोहतरम, हम पढ़ते हैं कि मखारिज हुरूफ का नक्शा, जो हमारा ये मुंह है, इस मुंह का जो अंदरूनी हिस्सा है, इसको कुर्रा हज़रात ने इनको मखारिज का नक्शा बनाया है। मखारिज हुरूफ का नक्शा आप जब मदनी कायदा खोलेंगे, इसके लास्ट सफ़े पर, लास्ट पेज पर, सबसे आखिरी जो पेज होगा उस पे मखारिज का नक्शा आपको नज़र आएगा। वहाँ पर आप देखें कि दांतों का नक्शा है दोनों तरफ से। अब जो सामने वाले दांत हैं, ये ऊपर वाले दांत, इनको सनाया कहा जाता है, दोनों दांतों को। अब इन दांतों से जो सनाया के साथ जो जुड़े हुए दांत हैं, इनको रुबाई कहते हैं। फिर उनसे जुड़े जो दांत हैं उनको नाब कहते हैं। फिर उनके साथ जो जुड़े दांत हैं उनको ज़ाहिक कहा जाता है। ज़ाहिक यानी हंसने वाला, रुबाई यानी चौबड़, चौरस दांत, और नाब कहते हैं कि नोक वाले दांत को। ज़ाहिक हंसने वाले दांत को। जब आप हंसते हैं तो यहाँ तक जो ज़ाहिक तक जो दांत आपके होते हैं वो आपके मुंह खुल जाता है। ताहिन, ताहिन जो दांत है वो 6 हैं, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, ऊपर की तरफ
اور 3 نیچے کی طرف، 3 نیچے کی طرف، یعنی ٹوٹل یہ 12 دانت ہو گئے۔ اور ناجز پکڑنے والا، یعنی آپ کسی چیز کو مطلب کہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ جس چیز کو جو پکڑتا ہے اس کو ناب کہتے ہیں۔ ناب اوپر کے ایک دانت اس طرف، ایک اس طرف، 2 ہو گئے، اور 2 نیچے کی طرف، 4 دانت بالکل۔ اب میں آپ کو مزید وضاحت عرض کر دوں کہ ثانیہ دانت جو ہوتے ہیں وہ 4 دانت ہیں، رباعی 4 دانت ہیں، ناب 4 دانت ہیں، ضاحک یہ 4 دانت ہیں، اور طاحن جو ہیں یہ 12 دانت ہیں، اور ناجز یہ 4 دانت ہیں۔ 4 اور 12 16، 16 اور 4 20، 20 اور 4 24، 24 اور 4 28، 28 اور 4 32، ٹوٹل 32 دانت ہیں۔ اب جو سب سے سامنے جو ثنایا ہیں اوپر والے، ان کو ثنایا علیا کہا جاتا ہے۔ نیچے والے جو سامنے کے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رباعی جو دانت ہیں اوپر والے ان کو رباعی علیا کہا جاتا ہے، نیچے والے دانت جو ہیں ان کو رباعی سفلا کہا جاتا ہے۔ ناب اوپر والے جو ہیں ان کو ناب علیا کہا جاتا ہے، نیچے والے جو ہوں گے ان کو ناب سفلا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ضاحک کے، ضاحک اوپر والے ہوں گے تو ان کو ضاحک علیا کہا جائے گا، اور نچلے کو ضاحک سفلا کہا جائے گا۔ اس طرح طاحن جو ہوتے ہیں، جو پیسنے والے دانت ہیں اوپر والے ہوں گے تو ان کو ضاحک طاحن علیا کہا جائے گا، اور نیچے والوں کو طاحن سفلا کہا جائے گا۔ اسی طرح ناجز جو ہیں، ناجز اوپر والے ہوں گے تو ناجز علیا، اور نیچے والے ہوں گے تو ناجز سفلا ہوں گے۔ پھر اس طرح اس میں جو ہے دائیں بائیں کا فرق ہوتا ہے، کہ یمنا اور یسرا کا فرق ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو مزید اگلے سبق میں ہم عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔